الرحمن الرحیم، یہ کتاب ہے آب حیات، بانی دارالعلوم حضرت مولانا قاسم ندوی صاحب۔ پہلے بانی تو اس کے حضرت حاجی سید عابد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بعد میں مشہور حضرت سے ہوا ہے۔ تو بانی دارالعلوم حضرت مولانا قاسم ندوی صاحب کی کتاب آب حیات کس موضوع پر ہے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور شریف میں حیات ما جسم کی، اس پر دلائل حضرت نے جو دیے ہیں وہ آپ خود دیکھیں گے، تبھی آپ سمجھیں گے۔ ایک آیت کی تفسیر کرنا پوری کتاب میں، سبحان اللہ، کتنی صفحات کی ہے؟ 312 صفحات کی کتاب ہے، ایک ہی آیت کی تفسیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انک میت و انہم میتون، میں بتا دیتا ہوں آیت، یہ دیکھو، یہ آیت یہ لکھی ہے، یہ آیت پوری نہیں لکھی لیکن آپ نے اشارہ کیا، انک میت و انہم میتون، بے شک آپ کو انتقال فرمانا ہے، ان کو بھی مرنا ہے۔ اور علامہ نقیل خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، حضرت کو خطاب ہوتا ہے کہ تم بھی مرو گے اور وہ بھی مریں گے، یہ اس آیت کی تفسیر میں ہے۔ اب اس میں بہتر ترجمہ حضرت فاضل بریلوی کا ہے۔ دیکھو میں دونوں کتابیں بتا دیتا ہوں تاکہ یہ نہ لگے کہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے۔ یہ تفسیر علم نشرہ ہے، اس میں جو ترجمہ ہے انک میتون و انہم میتون کا، یہ بھی دیکھو تاکہ یہ نہ سمجھو کہ دیوبندی کرتے تھا۔ یہ دیکھو آپ، یہ ہے قرآن میں مذکور ہے، یعنی حضرت کو خطاب ہوتا ہے کہ تم بھی مرو گے اور وہ بھی مریں گے۔ یہ صفحہ دیکھ لو 201، اور یہ بھی دیکھ لو صفحہ 124، وہ جگہ بالن فاضا، پایا تجھے راہ بولا پھر تجھے راہ بتائی، یہ بھی دیکھ لو۔ یہ دیکھو یعنی نبوت سے پہلے تو ابو عبد المطلب، ابو طالب اور خدیجہ الکبریٰ کے مال سے مستغنی، اور نبوت کے بعد دیکھو، نبوت کے بعد ابوبکر صدیق کی دولت سے فارغ البال کیا، اعلان نبوت قبل اعلان نبوت، بعد اعلان نبوت نہیں۔ اب یہ بھی دیکھ لو آپ، تاکہ پھر میں آگے شروع کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ دیکھو آپ، ہم نے یہ پہلے یہاں سے دیکھو آپ، پہلے یہاں سے دیکھو، یہ دیکھو آپ، پہلے یہ بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو آپ، تاکہ کوئی دھوکہ نہ ہو۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ما تأخر، صفحہ 113۔ یہ دیکھو آپ، یہ کتاب خریدو اور ہر جگہ ہر مسجد میں پڑھو، ہر مسجد میں، پورے جتنی مسجدیں ہیں سب لوگ پڑھیں، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی سب پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ یعنی اے حبیب میرے، میں نے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے اور جو قصور کے آئندہ واقع ہوں گے سب معاف کیے، تم دل اپنا خوش رکھو۔ صفحہ 114، اسی آیت کا ترجمہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا، پوری آیت دیکھیں، صفحہ 115۔ یہ بھی دیکھو، ضم کر کے پڑھ لینا آپ لوگ، جس کو پڑھنا ہے ضم کر کے پڑھ لیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ صاحب دھوکہ دیا ہے۔ یہ بھی ضم کر کے پڑھ لو اچھی طرح سے۔ یہ دیکھو، یہ ترجمہ دیکھو آپ کے سامنے، ہم سب کھول کے بتا رہے ہیں، کوئی دھوکہ دڑی نہیں، کوئی قطر بوچ نہیں۔ یہ دیکھو ترجمہ اسی آیت کا، انا فتح لک فتحا مبینا، سورہ فتح کی پہلی آیت کا، صفحہ 116۔ ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے سری فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ، اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان، اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ۔ یا فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا، اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے، وہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، والد کا ترجمہ صحیح ہے، چلاوے تجھ کو سیدھی راہ۔ بیٹے نے ترجمہ کیا حضرت فاضل بریلوی نے، اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے۔ اب جو ترجموں کا آپریشن کرتے تھے جیسے اللہ نے رستہ ہی نہیں دکھایا ہو، تو اب وہ یہاں کیا کہیں گے؟ دیکھ لیں کنز الایمان، دیکھ لیں حضرت فاضل بریلوی نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ اب دیکھیں کنز الایمان دیکھیں آپ، اور باپ نے کیا چلاوے تجھ کو سیدھی راہ، اور باپ نے کیا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھی راہ بتلا۔ بیٹے نے کیا اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا۔ باپ بیٹے کے ترجمے میں ہی فرق ہے۔ اور تھانوی صاحب نے بھی اسی طرح کیا، اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا، اور علامہ نقیل خان رحمۃ اللہ نے کیا اللہ ہم کو سیدھی راہ بتلا، اور فاضل بریلوی صاحب نے کیا اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا۔ یہاں فاضل بریلوی نے دکھا کیا ہے سورہ فتح کی پہلی آیت میں، جبکہ یہاں بدرجہ اولا یہی ترجمہ بہتر ہے جو ان کے والد نے کیا ہے۔
اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ. اور فاضل بریلوی میں کیا ہے؟ دکھاوے آپ کو اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے. دیکھ لینا کنز الایمان. اور یہ دیکھو، یہ اگر کوئی دیوبندی اگر یہ روایت لکھ دیتا یا بتائے تو فتویٰ لگا دیتے. یہ دیکھو آپ، اسلم زید بن اسلم کہتے ہیں کہ آپ کے مکان میں ایک بچہ کتے کا پڑا تھا، اس لیے آنا وحی کا موقوف ہوا کہ جس مکان میں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتہ رحمت کا نہیں آتا. یہ دیکھ لو آپ صفحہ 117، یہ پڑھ لینا آپ کے پاس. اب جو لوگ کہتے ہیں بعد میں فتوی لگاتے ہیں، بھائی پہلے اپنے عالموں کی کتابیں بھی دیکھ لیں. اب میں حضرت علامہ یہ قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب ہی پڑھ کے بتا رہا ہوں، تھوڑی آپ کو دیکھ لیں. یہ دیکھو، انک میتون ان میتون، ایک آیت کی تفسیر کی ہے حضرت نے. ایک آیت کی تفسیر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر ایک کتاب ہے. آپ حیات ہیں جسم کے ساتھ میں اپنی قبر انور شریف میں، اسی لیے اس آیت کو لکھا آپ نے، موضوع بنایا. بے شک آپ کو انتقال فرمانا ہے، ان کو بھی مرنا ہے. یہ فاضل بریلوی کا ترجمہ جو میں نے بتایا، اور ان کے والد کا میں نے آپ کو بتا ہی دیا. اور تھانوی صاحب نے بھی اسی طرح کا کیا جیسا ان کے والد نے کیا، تھوڑا الگ الفاظ. لیکن حضرت فاضل بریلوی کا ہم بہتر مانتے ہیں. کہیں تھانوی صاحب کا بہتر ہے، کہیں حضرت فاضل بریلوی کا بہتر ہے، کہیں کسی اور کا بہتر ہے. یہ ترجمہ میں لڑائی نہیں کروانا چاہیے. فاضل بریلوی کا بھی بہت بہتر ہے، کہیں بہت سی جگہ تھانوی صاحب کا بہتر ہے. تو اس میں لڑوانے کا کیا مطلب آ رہا ہے؟ یہ دیکھو آپ، یہاں سے شروع کیا آپ نے. یہ دیکھیے آپ صفحہ 113، یہ آخر ایام قیام میں طبیعت پر بوجھ ڈال کر. یہ دیکھو آپ پورا آپ پڑھیں. یہ دیکھیے آپ، یہ آپ اردو پڑھیں، حضرت کی بہت گاڑی اردو ہے. بزیارت مطلع انوار سبحانی، منبع اسرار سمدانی، مورد افضال ذی الجلال والاکرام، مخدوم مطاع خاص و عام، حلقہ مخلصان سراپا اخلاص. یہ دیکھیے بتائیے، سر لشکر صدیقاں بے اختصاص، رونق شریعت. یہ ان کے پیر کے بارے میں القاب ہے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. یہ دیکھو آپ، یہ پیر کا نام آتا ہے یہاں پر. یہ حاجی امداد اللہ صاحب کے بارے میں، غالباً انہی کے بارے میں ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیر تھے، اور تھانوی صاحب کے ہی پیر تھے. بہت سے ولیوں کے پیر تھے، اولیاء کرام کے پیر تھے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. یہ دیکھیے آپ، یہ بہت گاڑی اردو ہے. میں نے کہا 2 لاکھ روپے لو، 150 صفحے سمجھا جاؤ. 2 لاکھ روپے لو، اردو میں کتاب ہے، کوئی جھنجھٹ نہیں، کوئی نہیں. اپنے 4 عالم تم بھی لاؤ، 4 ہم بھی بٹھائیں گے، اور ویڈیو بنے گی کہ آپ نے صحیح پڑھا غلط پڑھا. بعد میں جج فیصلہ کر دیں گے، اور نیوٹرل عالموں کو بلا لیں گے جن کو بتایا نہیں جائے گا کس نے پڑھا. وہ جو سمجھدار بڑے عالم فیصلہ کریں گے کہ ہاں یہ صحیح پڑھا الفاظ، یہ غلط پڑھا. 150 صفحے کوئی پڑھ دے، 2 لاکھ روپے لے کے جائیں سے نقد، انشاءاللہ نقد دوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ دیکھیے آپ، القصہ حقائق وجود اور احکام معبود میں ارتباط لزوم اور علاقہ. یہ دیکھو آپ پورا، یہ بہت گاڑی اردو ہے. میں عرصی میں الٹی طرح سے پڑھتا ہوں تو دیر لگتی ہے تھوڑا، اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی پڑھ لیں سیدھے سے. یہ دیکھیے ہر جگہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جہاں جہاں اللہ کے رسول کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں. اور حضرت قاسم نانوتوی صاحب جب حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو آپ نے وہاں پر جوتا چپل نہیں پہنا، ننگے پیر حج کیے، ننگے پیر سارے ارکان ادا کیے حج کے. اور اس زمانے میں تو روڈ بھی نہیں تھے، 150 سال پہ تو روڈ بھی نہیں تھے، لائٹیں بھی نہیں تھیں اس طرح سے جیسے آج کل روڈ وغیرہ بن گیا. اس زمانے میں تو کانٹوں دار جھاڑدار جو ہے کہ جگہیں تھیں، کافی جگہیں جھاڑدار یا کانٹوں دار ہوتی تھیں. لیکن اب تو وہاں روڈ وغیرہ بن گیا، سب کچھ بن گیا. اس زمانے میں آپ نے پیدل حج کیا، جوتا چپل نہیں پہنا، ادب و احترام کی وجہ سے ہے. آپ دیکھو آپ، میں آپ کو جگہ جگہ سے بتاتا ہوں. حضرت کی کتاب کا اکثر یعنی کچھ پڑھ کے بتاؤں گا کوئی. یہ دیکھو آپ ادھر آ جائیں تو میں کسی چھت کے یوں یہاں، گھما ہاں
کسی چھت کے ہاں یہ دیکھو آپ گھما لو، آپ کی طرف بھی گھما لو ہاں کتاب کو، گھما لو آپ کی طرف بھی۔ یہ ہاں کسی چھت کے ہاں کسی چھت کے، یہ دیکھو آپ، یہ دیکھیں آپ پڑھتے رہیں دیکھتے رہیں، میں بھی پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ سمجھیں اور دیکھیں سے گہرائی کتنی۔ یہ دیکھو فاعل کو بمانی، فاعل کو فعل بمانی ما بہل فعل، منفعل کو یہ دیکھو آپ پوری، مفعول کو انفعال بمانی ما بہل انفعال لازم ہوتا ہے، ما بہل فعل، ما بہل فعل کا نام ہم قوت فعلی اور ما بہل انفعال کا نام قوت انفعالی رکھتے ہیں، غرض یہ دونوں ان دونوں کی ذات کو لازم ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ فاعل کو قوت فعلی اور منفعل کو قوت انفعالی ضرورت ہے، ورنہ افعال اور انفعالات کی پھر کوئی صورت نہیں، چونکہ ہر فعلیت کو فعلی ہو یا انفعالی ایک قوت کی حاجت ہے۔ اللہ اکبر۔ بتائیے کچھ سمجھ میں آئے گا آپ کے کہ کس قدر گہرائی سے حضرت نے لکھا ہے۔ یہ دونوں قوتیں ان دونوں میں اگر بالذات ہیں تو لزوم اور لزوم کا ذاتی ہونا ظاہر ہے، اور اگر بالعرض ہیں تو ہر بالعرض کے لیے کوئی نہ کوئی بالذات چاہیے کہ جس میں قوتیں بالذات ہوں، اور جس میں قوتیں بالذات ہوں وہی حقیقت فاعل و منفعل ہیں۔ ہاں فعل و انفعال جوہر ہوتے ہیں، جوہر ہوتے تو بالذات کی ضرورت نہ ہوتی، مگر یہ دونوں قوتیں ان دونوں کو لازم ہیں، تو قوت فعلی سے متاثر منفعل ہونا عرض مفارق ہے۔ مثلا نور شمس جس کو قوت فعلی آفتاب کہتے ہیں، آفتاب کو لازم ہے تو دھوپ جو اثر نور ہے نسبت زمین کے عرض مفارق ہے۔ ایسی ملک بمانی مشہور جو منظور نظر عوام ہے، نسبت اموال اسی طرح سے ملک ہے، ملک ہاں ملک بمانی مابال ملک جس کو قوت فعلی مالک کہیے، قوت فعلی مالک کہیے، نسبت اموال عرض مفارق ہے۔ ہاں ملک بمانی مابال ملک جس کو قوت مالک کہتے ہیں، البتہ ذات مالکین کے ساتھ لازم ہے، مگر جیسے دھوپ جو عرض مفارق زمین ہے، بے نور شمس کے جو لزوم ہے، جو لوازم شمس میں سے ہے، محققین نہیں تحقق نہیں ہو سکتے، متحقق نہیں ہو سکتے۔ یہ دیکھو آپ کس قدر گاڑی اردو ہے، حضرت کی اردو دیکھ لو گے نا تو آپ تعجب کرو گے کہ اللہ اکبر، اردو کا جب یہ عالم ہے تو عربی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ دیکھیے آپ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں کتاب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبل انبشری میں حیات نے کس قدر گہرائی سے حضرت نے ثابت کیا ہے۔ ارے آپ مجھے 150 صفحے سمجھا دو، 2 لاکھ روپے لے کے جاؤ، اردو میں ہے، یہ عربی میں نہیں ہے، اردو میں ہے۔ اور دیکھیے فلسفیانہ منطقیانہ معقولات و منقولات سے لبریز ہے، اور حضرت کی علمی جوہر اس میں پائے جاتے ہیں۔ اور سنو اسی کتاب میں ہے، وہ ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا کہ اگر کسی شخص نے داڑھی بنوائی، چہرہ بنوایا، چہرہ بنوا کر آئینہ میں اپنا منہ دیکھا، اسی کتاب میں ہے، ابھی وہ حصہ مجھے دیکھنا پڑے گا۔ کسی نے چہرہ بنوایا، داڑھی بنوائی، داڑھی بنوانے کے بعد اپنا چہرہ دیکھا، اور چہرہ دیکھنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو اچھا سمجھا داڑھی بنوانے کے بعد کہ میں اچھا لگ رہا ہوں، اسی کتاب میں ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ جو اتنا عاشق رسول ہو، سنت کا اتنا پابند ہو کہ چہرہ جس نے دیکھا، آئینے میں جس نے اپنا چہرہ دیکھا داڑھی بنوانے کے بعد، وہ اس کو اپنے چہرے کو اچھا سمجھ رہا ہے کہ داڑھی والا چہرہ اچھا نہیں تھا، یہ اچھا لگ رہا ہے، تو لکھا ہے اسی کتاب میں کہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ یہ ہے حضرت کا معاملہ، سمجھے؟ یہ دیکھیے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ یہ دیکھیے آپ پہلے معراج شریف کے بارے میں بھی ہے۔ چوتھے وہ روایت جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بالخصوص قبر میں نماز پڑھنا ثابت ہے۔ پانچویں معراج کی روایت جس سے انبیاء گزشتہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا اور یہ بترتیب معلوم آسمانوں میں ان سے ملاقات کا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ان روایات میں بعض روایت کا باعتبار سند کے چندہ قوی نہ ہونا مضر نہیں، چند ضعیف باہم مل کر ایسی طرح قوی ہو جاتے ہیں جیسے بہت سے آحاد مل کر متواتر بن جاتے ہیں۔ یہاں تو فقط ضعاف ہی نہیں، دو ضعیف ہیں تو 2 صحیح بھی ہیں۔ رہی آیتیں، ایک تو ان میں سے یہ آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ پوری آیت دیکھو آپ،
کیونکہ اس میں کسی کی تخصیص نہیں، آپ کے ہم عصر ہوں یا بعد کے امتی ہوں، اور تخصیص ہو تو کیوں کر ہو، آپ کا وجود تربیت تمام امت کے لیے یکساں رحمت ہے کہ پچھلے امتیوں کا آپ کی خدمت میں آنا اور استغفار کرنا اور کرانا جبھی متصور ہے کہ آپ قبر میں زندہ ہوں۔ یہ دیکھو صاف لکھا ہے، یہ جبھی متصور ہے کہ آپ قبر میں زندہ ہوں، اور اگر اہل عصر ہی کے ساتھ یہ فضیلت مخصوص تھی تو آیت النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم کے دونوں جملے جدا جدا آپ کی حیات پر ایسی طرح دلالت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قرآن کے ماننے والوں کو تو گنجائش انکار رہتی نہیں، اور جو شخص قرآن کے انکار سے موافق ہے حدیث ثقلین لا ریب داخل زمرہ گمراہان ہو چکا، اس کی راہ پر لانے کی کوئی تدبیر نہیں۔ غرض جو لوگ کلام اللہ کو بیاض عثمانی کے کر خدا کی آیات سے اپنے خیالات و آیات کو مقدم سمجھتے ہیں، وہ لوگ تو اپنے عقیدے کے موافق بھی بشہادت حدیث مذکور، یہ دیکھو آپ، یہ پوری آپ نے لکھا ہے کس قدر بہت ہی گہرائی کے ساتھ میں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسی کتاب کی دوسری ایک اور کتاب ہے تحذیر الناس، جس کو حضرت علامہ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تھا، جو بہت بڑے مفسر، دنیا کے سب سے بڑے مفسروں میں تھے اپنے وقت کے۔ انہوں نے جب ان کی کتاب تحذیر الناس پڑھی تو یہ کہا کہ مجھے اس کتاب میں کوئی غلطی نظر نہیں آئی، کیونکہ وہ بہت گہرائی کے ساتھ ہے نا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جو مانتے ہیں قاسم عزیز صاحب، اس کو آپ نے بہت گہرائی کے ساتھ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کو مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے، اگر بالفرض تسلیم کر لو، جیسے قرآن میں قل ان کان للرحمن ولد، کہہ دیجیے کہ اگر رحمان کی اولاد ہوتی فانا اول العابدین، تو سب سے پہلے میں عبادت کرتا۔ قرآن میں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، آپ دیکھتے کہ یہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کہہ کر کے تو اللہ نے بھی قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے۔ یہ دیکھیے تفسیر اس اجمال کی یہ ہے کہ یہ بات تو بدیہی ہے، اور شیعہ بھی جانتے ہوں گے کہ ازواج مطہرات کا امہات المومنین والمومنات ہونا ان کا کمال ذاتی نہیں، ورنہ یہ حکم حرمت فعل نکاح نبوی بھی ہوتا۔ یہ کمال ان کو میسر آیا ہے تو بدولت شرف ازواج حبیب ذی الجلال صلی اللہ علیہ وسلم میسر آیا ہے۔ دیکھو آپ، یہ بیویوں کو جو کمال ملا ہے میسر آیا تو بدولت شرف ازواج حبیب ذی الجلال صلی اللہ علیہ وسلم میسر آیا اس صورت میں۔ یہ دیکھو آپ عشق رسول کی بات، یہ دیکھیے آپ کتنا زبردست آپ نے لکھا ہے۔ غرض حقیقت شناسان اہل بصیر اس تقریر کو سن کر سمجھ گئے ہوں گے کہ حقیقت یہ دیکھو آپ پوری غرض وہ صفت جس کے حصول میں واسطے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چند واسطہ کے حق میں لازم مائیت ہوتی ہے۔ یہ واسطے وسیلے کے بھی قائل ہیں، لیکن واسطے وسیلے کا مطلب یہ مانتے ہیں تمام علماء دیوبند کہ نیک اعمال کا واسطہ، نیک اعمال کا واسطہ، اور یہی تمام علماء کا عقیدہ ہے، تمام دنیا کے تمام امت کے تمام علماء کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال کا وسیلہ دے کر دعا کر سکتے ہیں، کسی ولی کے نیک اعمال کا وسیلہ دے کے دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن جو علماء رضویہ ہیں وہ واسطہ وسیلے کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ جیسے اظہری میاں سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اظہری میاں صاحب آپ ہم کو 2 لڑکے عطا فرما دیں، آپ کے 1 لڑکا تھا ہم کو 2 عطا فرما دیں، مفتی اعظم ہند آپ کا 1 بھی لڑکا نہیں تھا ہم کو آپ 4 لڑکے عطا فرما دیں، آپ کی 5 لڑکیاں تھیں ہم کو آپ 6 عطا فرما دیں۔ یہ لوگ وسیلے کا مطلب ایسے نکالتے ہیں علماء رضویہ، یہ وسیلے کا مطلب نہیں ہے۔ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی سے دعا کی جائے گی، اللہ ہی سے مانگا جائے گا، اور پھر بعد میں کسی بزرگ کے مزار پہ ہیں، جیسے خواجہ امام العارفین حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری کے مزار پہ ہیں، تو وہاں پر یہ دعا کریں یا اللہ حضرت شیخ محی الدین چشتی کے نیک اعمال کے وسیلے سے، اور آپ کے قلب انور کے وسیلے سے، آپ کی تقوی و طہارت کے وسیلے سے، آپ کی عبادت و ریاضت کے وسیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ توفیل میں ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ یہ طریقہ ہے دعا کا صحیح۔ لیکن آج کل لوگوں نے کیا ڈائریکٹ مانگنا شروع کر دیا ہے، اور یہ علماء رضویہ منع بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے کہ ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد مانگو۔ تو یہ علماء کیا کہتے ہیں بریلوی والے کہ قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے کہ نماز سے صبر سے مدد مانگو، تو نماز اللہ نہیں ہے، صبر اللہ نہیں ہے،
تو جب نماز سے مدد مانگ سکتے ہیں تو ولیوں سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں، اللہ نے کہا ہے۔ تو اللہ نے یہ کب کہا کہ یوں کہو یا نماز المدد یا صبر المدد، یہ کب کہا اللہ پاک نے؟ اللہ پاک کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ نمازیں قائم کرو، نمازیں قائم کر کے صبر کے ذریعے سے مجھ سے مدد مانگو۔ یہی صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ میں کنز ایمان بتا سکتا ہوں، ابھی ہے نہیں، انشاءاللہ لا کے رکھوں گا تو بتا دوں گا۔ حضرت نے تفسیر میں لکھا، دوسرے پارے کی آیت ہے، آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں لکھا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے، اور استعانت سے مراد نماز استسقاء صلاۃ حاجت داخل ہے۔ اب ان بے وقوفوں سے پوچھو جو لوگ کہتے ہیں اور دلیلیں دیتے ہیں، قوم کو گھماتے پھراتے ہیں، اللہ سے دور کرتے ہیں، توحید کا جنازہ نکالتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نماز سے صبر سے مدد مانگو، نماز اللہ نہیں ہے، صبر اللہ نہیں ہے، تو ولیوں سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں۔ ان بے وقوفوں سے پوچھو نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو یہ کہیں گے اللہ کے لیے، صبر کس کے لیے کہ اللہ کے لیے۔ پھر کیا مطلب وہ اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو، صبر کر کے صبر کے ذریعے سے مجھ سے مدد مانگو، یہ مطلب ہوتا ہے۔ یہ مطلب تھوڑی ہے کہ یوں کہو یا نماز المدد یا صبر المدد۔ ایسی شری لنکا کا جاہل حافظ احسان کہتا ہے بہت شریف میں آیا ہے، بیدابی اس کے باپ نے بھی نہیں پڑھی ہوگی شاید غالباً، وہ کہتا ہے بہت شریف میں آیا ہے، حافظ احسان وہ شری لنکا کا جاہل، وہ ایک آیت کو دلیل میں پیش کرتا ہے کہ ولیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، کہتا ہے قرآن میں فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ بھی مددگار ہے، جبریل اسلام بھی، فرشتے بھی، نیک لوگ بھی۔ تو کہتا ہے دیکھو قرآن میں اللہ نے خود فرمایا کہ میں بھی مددگار ہوں، جبریل اسلام بھی۔ ارے اس آیت کا شان نزول بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت جبریل اسلام تشریف لاتے تھے، اللہ کے رسول کے پاس تشریف لاتے تھے، اس موقع کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا کہ میں بھی مددگار ہوں، جبریل اسلام بھی، فرشتے بھی، نیک لوگ بھی۔ یہ مطلب تھوڑی ہے کہ یوں کہو یا جبریل علیہ السلام المدد، جبریل اسلام کے آئیں گے مدد کے لیے؟ بتائیے آپ۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے ایک بار اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے جبریل کیا میرے بعد بھی تم آؤ گے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میں 10 بار آؤں گا، ایک بار آؤں گا تو گوہر عدل لے جاؤں گا، ایک بار آؤں گا تو گوہر حیا لے جاؤں گا، ایک بار آؤں گا تو گوہر سخا لے جاؤں گا، سخاوت لے جاؤں گا، اور نماز کا خشوع ایک بار آؤں گا، نماز کا خشوع اس طرح سے بتایا 10 بار یا رسول اللہ میں آپ کے بعد آؤں گا اور ایک ایک چیز لے جاؤں گا۔ لیکن ایسے تھوڑی کوئی یوں پکارے یا جبریل علیہ السلام مدد، تو حضرت تشریف لے آئے مدد کے لیے، اس طرح سے آپ تشریف نہیں لائیں گے مدد کے لیے۔ یہ جو لوگ گھماتے پھراتے ہیں، قرآن کی آیت کو سمجھیں، ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے بے شک۔ اگر یہی مطلب یہ جو لوگ بتاتے تو ہم نے کبھی یا جبریل علیہ السلام المدد کہتے کسی بریلوی کو نہیں سنا، یا میکائیل علیہ السلام المدد کہتے نہیں سنا، یا اسرافیل علیہ السلام المدد کہتے نہیں سنا، یا اسرائیل علیہ السلام المدد کہتے کسی کو نہیں سنا ہے۔ آیت کا مطلب ہے کہ بے شک اللہ فرماتا ہے میں بھی مددگار ہوں، جبریل اسلام بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ میں بھی مددگار ہوں، جبریل اسلام بھی، فرشتے بھی ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ مَعَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ہے۔ اب یہ دیکھیے آپ، یہ لوگ کیا مطلب بتاتے ہیں قرآن میں إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ وما أدراك ما ليلة القدر، جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، اترتے فرشتے، والروح، روح سے مراد جبریل اسلام۔ تو 1 سال میں ایک بار اللہ کے حکم سے جبریل اسلام تشریف لاتے، فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، جہاں تک اللہ حکم فرماتا ہے۔ یہ تھوڑی کہ ہم یہاں پکارے یا جبریل اسلام المدد، حضرت جبریل اسلام تشریف لائے۔ اچھا میں کہتا ہوں ان کو اللہ سے مانگنے میں پریشانی کا علماء نے دیا، وہ سمجھ میں نہیں آتی کیا ان کا دماغ ہو گیا ہے، کیا بریلی میں کیا وہاں پر کھل گیا ہے۔ وہ ایک سنا ہے بہت بڑا، وہ سنا ہے وہ ایک کوئی خانہ کھلا ہوا ہے وہاں پر، مجنون خانہ کھلا ہوا ہے۔ ان کے بھیجوں میں نہیں آتی ہے کہ اللہ سے مانگنے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، نہ قادیانی کو اختلاف ہے، نہ شیعہ کو اختلاف ہے، نہ عیسائی کو اختلاف ہے، نہ یہودی کو اختلاف ہے، نہ کسی شکیل بن حنیف کے ماننے والوں کو اختلاف ہے کہ اللہ سے کیوں مانگ رہے ہو۔ اللہ سے مانگنے میں تو دنیا کے کسی فرقے کوئی اختلاف نہیں۔
اس کے باوجود اللہ سے مانگنے سے دور کرتے ہیں پبلک کو، نہیں ولیوں سے مانگو۔ اب ازلی میاں سے ہم کیسے مدد مانگے جا کر کے صاحب، یا ازلی میاں ہم کو 2 لڑکے عطا فرما دو ہیں؟ ہم بتائیں پیران پیارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ ہی سے مانگتے تھے۔ اور کتاب میں آپ پڑھو، حضرت کی کتاب جو ہے تصوف کی فتوح الغیب ہے، غنیۃ الطالبین ہے۔ غنیۃ الطالبین کا تو لوگ منع کرتے ہیں رضوی لوگ کہ صاحب یہ ان کی کتاب نہیں ہے، ملاوٹ ہے، الحاق ہے اس میں۔ کس نے ملایا ہے؟ کہ تم نے جا کے ملایا تھا بغداد شریف میں؟ کہ تم نے ملاوٹ کی تھی بغداد شریف میں جا کر کے؟ یہ کہو کہ تمہارے مطلب کی نہیں ہے کہ اس میں پورے 73 فرقوں کے نام حضرت نے لکھے ہیں، پورے کے پورے فرقوں کے نام لکھے ہیں کہ شیعہ میں 32 فرقے ہیں، قدریہ ہے، جبریہ ہے، معتزلیہ ہے، سب فرقوں کے نام لکھ رکھے ہیں آپ نے۔ تو حضرت کی کتاب آپ پڑھو گے تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور یہ تفسیر علم نشرہ پڑھ لو بس، میں تو کہہ رہا ہوں یہ کتاب منگوا لو آپ، پورے ہندوستان میں منگواؤ اور پڑھو، دیوبندی بھی پڑھے، بریلوی بھی پڑھے، اہل حدیث بھی پڑھیں۔ اہل حدیث بھی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا ہے، اتنی 90 طول انداز میں حضرت نے کتاب لکھی ہے۔ اگر اہل حدیث بھی میرے سامنے بیٹھا ہو اور میں کہوں پڑھ بتا اس میں کیا ہے غلط ہے، تو اہل حدیث کا باپ بھی غلطی نہیں بتا سکتا، اگر بتائے گا تو اس کو جو ہے کہ پھر دیکھا جائے گا۔ اور دیوبند والے بھی نہیں اس میں جو ہے کہ کمی نہیں نکال سکتے۔ دیکھو بہت شاندار انداز میں کتاب لکھی ہے، سورہ علم شاہ امام احمد رضا اکیڈمی سے چھپی ہے، اس میں وہی ترجمہ ہے جو دیوبند والے کرتے ہیں، اور بہت محتاط طریقے سے آپ نے لکھی ہے۔ تو اللہ سے مانگنے میں کوئی کسی کو اختلاف نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی۔ بے شک۔ اب بتائیے وقف بورڈ کا بل ابھی یہاں پر 2 دن باقی رہ گئے، کتنی گھبراہٹ ہے۔ اب میں جو کہتا تھا تو تم لوگ بھی مسلمان ماننے پر مجبور ہو گئے کہ نہیں؟ دیوبند والوں کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو، سب کو ہیں، بتا ہو گئے کہ نہیں؟ اب وقف بورڈ کا بل جب پاس ہونے کا ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں پاس نہ ہو جائے، تو اب اس وقت دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ سب گھبرا رہے ہیں۔ ارے جو میں پہلے سے کہتا تھا سب مسلمان ہیں، دیکھو جب کفر ہوگا تو کافر کہا جائے گا۔ یہ نہیں کہ کفر والے کو ہم کافر نہ کہیں، جس کا صریح کفر ہوگا تو کافر ہی کہا جائے گا۔ جیسے وسیم رضوی ہے، سلمان رشدی ہے، یا اور جو جس کا جیسا قول ہے اس حساب سے دیکھا جاتا ہے۔ گمراہیت کا بھی فتویٰ ہوتا ہے، کفر کا بھی ہوتا ہے، تھوڑی کہ آگے بند کرو کافر کہہ دو۔ پھر یزید کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ جب تمہیں کافر کہنے کا اتنے شوق ہے علماء رضویہ کو، پھر یزید کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ جامع ازہر والوں کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ جامع ازہر والے بھی تو سب کو مسلمان مانتے ہیں، جیسے میں مسلمان مانتا ہوں اسے جامع ازہر والے سب کو مانتے ہیں۔ اور آج یہ وقف بورڈ کا جو بل آیا ہوا ہے، اب اس بل کے آنے کے بعد سب لوگ ایک ہونے کو ہیں، یعنی ایک ہونے کو تیار ہو جائیں گے۔ مصیبت آ گئی نا، ایک مصیبت آ رہی ہے اس لیے کہ دیوبندی بھی مسلمان ہے، بریلوی بھی ہے، کیونکہ وقف تو سب کے پاس ہے، دیوبند کے پاس بھی ہے، شیعہ کے پاس بھی ہے، اہل حدیث کے پاس بھی، بریلوی۔ اب اگر کوئی مسئلہ پوچھے بریلوی عالم سے صاحب اس میں ہم دیوبند والوں سے مل سکتے نہیں، وقف بورڈ کے معاملے میں ان کے عالموں سے اٹھک بیٹھک کر سکتے نہیں، کھا پی، اب تو فتویٰ دینا پڑے۔ ہاں بالکل کھا سکتے ہیں، بھلے وہ کچھ بھی گھما پھرا کے دے لیکن مجبوراً ہو کہ نہیں پڑے گا اس کو، ایسے حالات ہو چکے ہیں۔ تو دیکھو میں پہلے ہی کہتا تھا کہ زبان سے تو ایک دوسرے کو کافر ضرور کہتے ہیں لوگ باغ، دیوبند والا بریلی والوں کو کہہ دے گا، بریلی والا دیوبند والوں کو کہہ دے گا، لیکن دیوبند والا کافر نہیں کہتا۔ عام طور سے قبر پنجا کہہ دے گا، وہ بھی کم لوگ کہتے ہیں، عام طور سے دیوبندی سب نہیں کہتے، کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن بریلی والے تو ایک دم کافر کہتے ہیں سارے دیوبند والوں کو، مکہ شریف والوں کو بھی، مدینہ شریف والوں کو، وہاں کے اماموں کو بھی، وہاں کے رہنے والوں کو بھی، یہ لوگ مسلمان نہیں مانتے۔ اور جامع ازہر والوں کو مجبوراً سنی یوں مانتے ہیں کہ روٹی کھانا ہے ان کے نام پر، جامع ازہر کے نام پر ڈگری لے کر 50,000 روپے تقریر کا ملنا ہے، اس لیے جامع ازہر والے کے جو وہابی ہیں ان کو سنی مجبوراً مناتے ہیں۔ اس لیے تو ہم مناظرہ کرنے گئے تھے کہ ہم مناظرہ کر کے فتح کر لیں گے تاکہ ہمارا نام ہو جائے گا کہ ہم نے سب کو سنی بنا دیا۔ انہوں نے منع کر دیا کہ یہاں پر یہ فتنہ بازی نہیں ہوگی، آپ کے انڈیا کے اندر جو کوئی مسئلے، وہ سب کو مسلمان مانتے ہیں، دیوبند والوں کو، بریلی والوں کو، جامع ازہر والے، اہل حدیث سب کو مسلمان۔ اب یہ 2 منٹ اور سن لو آپ، حضرت کی کتاب اور بتا دو، لو آگے جا، یہ دیکھیے آپ، یہ دیکھو 300 صفحات کی کتاب ہے، میں آپ کو تھوڑے تھوڑے صفحے بتاتا ہوں، آپ پڑھ لو ذرا، پڑھ لو، مجھے 150 صفحے سمجھا دینا، آپ 150 صفحے سمجھا دینا تو 2 لاکھ روپے دے دوں گا میں انشاءاللہ آپ کو۔ یہ دیکھو آپ، جہاں جہاں اللہ کے رسول کا نام آتا ہے، یہ دیکھو آپ ایک ایک کر کے دیکھ لو، آپ پہلے پڑھ لو، سلسلے وار پڑھ لینا، آپ مضمون اچھی طرح پڑھ لینا سلسلے وار، تاکہ دیکھ لینا سمجھ میں آ گیا۔ یہ دیکھو 66، یہ 67 ہے، یہ دیکھو آپ، یہ دیکھو بہت گہرائی سے لکھی ہے، بہت گہرائی سے، وہ تو سمجھ میں آنی مشکل ہے، ایک مہینہ سے پڑھنا پڑے گا، سمجھانے کے لیے 1 مہینہ پڑھنا پڑے گا، جب بھی مشکل سے سمجھا پائے گا، بہت مشکل بات ہے۔ یہ دیکھیے الفاظ ہی بہت گہرے گہرے اس میں، یہ دیکھو آپ، یہ دیکھو آپ،
یہ تو ابھی 70 صفحے بتائیں، 70 بھی پورے کام بتائیں، کہیں کہیں سے بتائیں، 150 صفحے میں نے کہا اس میں. یہ دیکھیے آپ، یہ دیکھو، یہ دیکھو آپ، یہ آیت جو آپ نے لکھی ہے، یہ پوری آیت کا مطلب دیکھو آپ، یہ 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 دیکھو آپ، صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں، جہاں جہاں نام آتا ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں. یہ دیکھو آپ. اب میں بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور دوسری کتابوں کا بھی حوالے آپ کو دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو غلط فہمیوں سے نجات عطا فرمائے. ہاں کسی کا صریح کفر ہو تو آپ کافر کہہ سکتے ہیں، کوئی اس میں منع نہیں ہے، لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب کسی کی بات کے 100 مطلب نکلتے ہو، 99 کفر پر جاتے ہو ایک اسلام کی طرف، تو اسے کافر نہ کہیں. مومن کے رہتے اچھا گمان رکھتے ہیں، مسلمان سمجھے ہاں یہ بات کلیئر ہو جائے کہ نہیں اس کی مراد کفر ہی تھی تو اسے کافر کہا جائے گا. جیسے ریزرویشن میں 300 ویٹنگ آتا ہے تو آپ کو سیٹ نہیں ملے گی، 200 ویٹنگ تک بھی نہیں ملے گی، 50 ویٹنگ تک بھی نہیں ملے گی، 2 ویٹنگ تک بھی نہیں ملے گی، 1 ویٹنگ تک بھی سیٹ نہیں ملے گی. جب ایک بھی ویٹنگ ختم ہو جائے گی پھر آپ کی سیٹ کنفرم ہے. اسی طرح سے کسی کے قول کا معاملہ دیکھا جائے گا. ہاں ابھی 20 ویٹنگ میں مسلمان نظر آ رہا ہے، 10 میں نظر آ رہا ہے، 1 میں نظر آ رہا ہے، یعنی کچھ بچا ہوا ہے کافر سے. جب دیکھیں گے ایک بھی ویٹنگ ختم، سب اس کو کافر کہا جائے گا. دیکھا جائے گا اب اس کے اندر، اس کے بعد کے اندر ہم نے مطلب نکالنے کی کوشش کی کہ کوئی اسلام کا مطلب نکلے. نکالتے لوگوں نے کوشش کی لیکن نہیں نکل پا رہا، تب اس کو کافر کہا جائے گا. اسی مرڈر کیس کا آپ دیکھ لو، پولیس والے بھی ایک دم آپ کے اوپر 300 دے کر کیس نہیں لگا دیتے، وہ بھی چھان بین کرتے ہیں. پہلے چھان بین کے بعد پھر کیس لگایا جاتا ہے. آپ لوگ تو ایک دم کافر، دیوبندی ہے تو ایک دم کافر. جامع ازہر والوں کو کیوں سنی مانتے ہو؟ کہ کعبے کے امام کو تم لوگ کافر مانتے، مسجد نبوی کے امام کو علماء رضوی کافر مانتے. 100 سال سے مانتے، نماز نہیں ہو رہی، 100 سال سے وہاں نکاح نہیں ہو رہا ہے. صحابہ کرام کی اولاد جو وہاں ان کے نکاح نہیں ہو رہا ہے، وہاں جو سید ہیں ان کے بھی نکاح نہیں ہو رہے. تو یہ بلگرام والے مانولا والوں کا سلسلہ تو وہیں سے آیا ہے. جتنے بھی سید سلسلہ تو سب کا مدینہ شریف سے آیا ہے. تو جب وہی صحیح مسلمان نہیں ہوں گے تو پھر کون مسلمان ہوں گے؟ امام مہدی علیہ السلام بھی وہیں پیدا ہوں گے. کیا بلگرام میں پیدا ہوں گے؟ کیا ایٹا میں پیدا ہوں گے؟ کیا مسولی میں پیدا ہوں گے؟ امام مہدی علیہ السلام وہیں پیدا ہوں گے، اسی وہیں پر خاندان میں جو وہاں پر عرب شریف میں خاندان ہے وہیں پر آپ پیدا ہوں گے. حضرت امام مہدی علیہ السلام. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.